حضرت معین الدین اجمیری قدس سرہ العزیز کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے۔ اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضرت خواجہ ہارونی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا، جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے دو فرشتے آئے۔ وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی صورت سامنے آ گئی۔ آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے فرشتوں، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے، اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا، آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے۔ غیب سے حکم ہوا، اے فرشتوں، اسے چھوڑ دو۔ ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیے۔ طریقت کی بیت ایسے کٹھن مرحلے میں کام آتی ہے۔ قرآن مجید میں بزرگوں کی خاطر ان کے عزیزوں کو بخش دینے کا ذکر قرآن مجید کی بے شمار آیات میں آیا ہے، جن میں سے دو آیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ترجمہ۔ جہاں سدا بہار باغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے۔ نمبر 2، ترجمہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں، یہ صرف ان کے صالح آباء کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آباء کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ علاوہ اس کے ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا۔ اس کے علاوہ احادیث اس بات پر ناطق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے 70,000 ان لوگوں کو بخشوا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔